जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आप हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब, और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे हीरो कि आप उन्हें देखकर ये सोचेंगे, तसव्वुर करेंगे कि यार ये किसी हीरो से कम नहीं है। हकीम शाह नज़ीर साहब की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। कैसे आप ठीक हैं? मैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मतलब मैंने सुना था कि जब सर्दियां आ जाती हैं तो मतलब जो टूटे हुए पत्ते जो होते हैं वो भी खिलखिला उठते हैं, लेकिन आपने जो आज ये ड्रेसअप होके जो हमें गलत दिखाया मिसाल दी आपने। नहीं, मैंने मिसाल सही दी है। नहीं, जब सर्दियां आती है ना तो खिजा का मौसम होता है, सारे पत्ते ही झड़ जाते हैं। लेकिन आप जो इतने आज खूबसूरत लग रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? नहीं, मैं तो डेली तैयार होता हूँ। क्या आपकी शादी की सालगिरह है? शादी की सालगिरह तो 4 जनवरी है। ओके, माशाल्लाह, एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी भाभी को भी, आपको भी। अच्छा हकीम साहब, सच में आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ताकि आप जो है हम सब की इस तरह से खिदमत खल्क करते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे आप हमें रेमेडीज बताते हैं। कॉल पे भी कोई आपसे राब्ता करना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बता देते हैं। तो आज जब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, सर्दियां हैं, सर्दियों में जो है ना बहुत सारे मसाइल होते हैं। हमने लास्ट शो किया था, उस पर हमने स्किन पे भी बात की थी, बालों पे भी बात की थी, रंगत पे भी बात की थी। तो आज मैं चाहती हूँ सबसे पहले आगाज करते हैं हम तेजाबियत से, क्योंकि तेजाबियत ऐसी चीज है कि जो कि बच्चों को भी मैं देख रही हूँ कि हो जाती है। तो इसकी बेसिक वजह क्या जंक फूड से होती है, खुराक से होती है, किस वजह से होती है? लेकिन ये खाना खा के फौरी सो जाने की वजह से। ठीक है। दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को कुछ चीज़ों से तेजाबियत महसूस होती है, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, तेज़ मसाला, और आजकल जो जिस तरह मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाहर की चीज़ें मंगवाना, जैसे आप जंक फूड्स कह रही हैं, बाज़ लोग जिंगर्स मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाते हैं, बाज़ कहते हैं थोड़ा स्पाइसी करें आप इसे, वो स्पाइसी जो है आपके मैदे के लिए प्रॉब्लम्स कर रहा होता है। और ये एक दफा जो हो जाती है ना तेजाबियत, मुझे लगता है फिर होती ही ये रहती चलती रहती है। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिन लोगों को बलगम रेशे की शिकायत रहती है, क्योंकि बलगम रेशे में भी तेजाबियत होती है, वो गले से सीधा मैदे में जाता है, वो तेजाबियत करता है, वहाँ जलन पैदा करती है। और बात जो है खाने पीने की चीज़ों से हो जाती है, उसमें ये होती है जब जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो मुंह तक में उसकी कड़वाहट आ रही होती है, जलन हो रही होती है, गला भी जल रहा होता है, और पेट पे अफारा हो रहा होता है, गैसेस बन रही होती हैं। अच्छा, एक ये वजह होती है। एक एंजाइटी का जो पेशेंट होता है, डिप्रेशन, टेंशन, बाइपोलर, आईबीएस का, ये इनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है ये चीज़ें। तो एक 4 चीज़ों का नुस्खा बता रहा हूँ, आप अपने घर पे इसका सफूफ बना लें, आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको तेजाबियत भी नहीं होगी, गैस में अफारा, पेट फूलना, ये चीज़ भी दूर होती जाएगी। आपने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, ये पंसारी से मिल जाते हैं। सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी सूखा हुआ ये भी 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, और आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी से। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप हस्बे जायका काला नमक मिला सकते हैं, अदरवाइज ब्लड प्रेशर है तो आप काला नमक ना डालें, इसे शुगर का मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह पहले दिन ही रिजल्ट मिलेगा आपको, और ये कुछ अर्सा यूज करें, जब ठीक हो जाए तो बंद कर दीजिए। अच्छा, सना मक्की आपने इसमें बताया इंग्रेडिएंट को, जो कि वो कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी कि सना मक्की से जो है वो कोविड सही हो जाता है। तो सना मक्की के हवाले से जानूंगी कि सना मक्की से सच में फ़ायदा होता है कोविड के जो पेशेंट्स? नहीं, इतना नहीं होता, ये पेट के अमराज के लिए बहुत बेहतर है ये। ठीक है। देखो, जो कोविड के अमराज में जो काम आती है चीज़, जो उसका इलाज चल रहा था, वो एंटी मलेरिया और एंटी एलर्जी से हो रही थी। एंटी मलेरिया जो हमारी जड़ी बूटियों में होती है, वो होती है गुलो की लकड़ी, 1 इंच का टुकड़ा, और जो एंटी एलर्जी होती है वो बनफशा के पत्ते होते हैं। ठीक है। तो 1 चम्मच बनफशा के पत्ते और 1 इंच का टुकड़ा गुलो की लकड़ी का 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, आधा कप सुबह, आधा कप शाम बना के पिएं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू सब में ये काम करता है। ओके। और हर किस्म के बुखार को ख़त्म करती है ये। ठीक है। और कोविड के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को भी पूरा करती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, वायरल इन्फेक्शंस का बहुत ज्यादा, जैसे सर्दियां आती है तो बैक्टीरिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि सबको ही प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ, हमने लास्ट टाइम भी कहवा आपने बताया था, लेकिन जो नाज़रीन लास्ट प्रोग्राम नहीं देख पाए थे उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप ये जो वायरल इन्फेक्शन, गले में खड़खड़, किच बलगम का अटकना, और सीने में जो है वो एक चुभन होती है, क्योंकि सर्दी में बलगम जो है सीने पे जम जाता है। तो जो इन सब चीजों के लिए एक अफादियत भरा आपका कहवा होता है, जो क्या स्पेशलिटी है आपकी, तो मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें ताकि जो है नाज़रीन को फायदा हो। देखिए, जिन लोगों को भी वायरल इन्फेक्शन जैसे खांसी, बलगम, रेशा, खांसते हैं तो खड़खड़ आवाज़ आती है, सीने में से सांस में भी आवाज़ आ रही है, गले में चुभन खराश भी हो रही है, तो उसको ठीक करना, और प्लस टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से बुखार सब फील होना शुरू हो जाता है। तो आपने लेना है गाव जुबान के पत्ते,
बांसा के पत्ते, एक एक चाय वाला चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम, दिन में 2 बार पिएं, 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, काफ़ी है। और 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को जो है वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें, बड़ों को जो है वो 1 कप सुबह 1 कप शाम। इंशाल्लाह इससे फायदा बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, पहले दिन ही फर्क पड़ेगा। और आपने देखा होगा एक खांसी होती है, सीने में खुर खुर की आवाज आती है, खांसते हैं तो यहाँ पे भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो काली किशमिश होती है, पंसारी से या ड्राई फ्रूट वालों से मिल जाती है काली किशमिश, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप रात बना के पिएं। ये भी 2 या 3 दिन पीने, सीना साफ हो जाएगा, खांसी भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और लास्ट में प्रोग्राम में एक ऊंट कटारी बताई थी आपने, ऊंट कटारी है ना, वेट कम करने के लिए। मुझसे इतने लोगों ने पूछा कि वो कौन सी कटारी बताई थी, जब मैं भूल गई थी। मैं उनसे कही सॉफ्ट कटारी बताई थी, कौन सी, अभी मुझे अचानक से याद आई है। तो जरा उसके फवाइद बताएं। देखिए वो वरम रहता हो, सूजन रहती हो, चेहरा सूजा हुआ होता है सुबह के टाइम, वजन बढ़ रहा हो, वजन किसी चीज से कम नहीं हो रहा, आप ऊंट कटारा ले लें। एक ही बूटी है इसकी, एक ये कांटेदार होती है थोड़ी सी, ऊंट कटारा, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें, 1-2 जोश दे के उतार लें और नीम गर्म रात को सोने से पहले पी लें, 1 टाइम रोजाना। आप देखिएगा दिनों में वजन गिर रहा होगा इंशाल्लाह, और स्वेलिंग भी उतर रही होगी, डबल चिन भी खत्म हो रही होगी। तो मेरे अपने दोस्तों ने और यूज किया और 1 महीने में 10 किलो तक कम हुआ उनका, माशाल्लाह। मतलब डाइट प्रॉपर, खाना पीना सही था उनका? सब कुछ खाना पीना रख रहे थे वो, और 3 टाइम खा रहे थे। और उससे ये है कि थोड़ा भूख रख के खा रहे थे और हर चीज खा रहे थे, पेट भर के नहीं खा रहे थे। और दूसरा इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये फैटी लीवर को फौरी खत्म करती है। ओके, बहुत बेहतरीन है, हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत बेहतर है ये, और वरम सूजन को उतारती है। और यकीन कीजिए जितने लोगों ने यूज किया ऐसे स्मार्ट नजर आ रहे हैं। वाह भाई माशाल्लाह। और अच्छा, इससे नींद भी बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज ये कि स्ट्रेस को भी नीचे लाती है। वाह, ऊंट कटारा, ऊंट कटारा जबरदस्त। अब मुझे याद हो जाएगा, ऊंट से और कटारा से याद कर लूंगी कि ऊंट कटारा, जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक मतलब ये जो चीजें होती हैं, हिकमत की जो भी चीजें होती हैं जो हम खरीदते हैं पंसारी की शॉप से, ये अभी खासा एंटीबायोटिक के मुकाबले में कम कीमत की होती हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो अपनी तरफ से भी बहुत दफा नीम हकीम खतरा जान खुद नुस्खे बना लेते हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कि नीम हकीम खतरा जान अपने लिए ही बन जाते हैं, उनके बारे में क्या? कहकशां, ये बात मैं आपके चैनल पे कई बार आके कह चुका हूँ और दूसरी जगहों पे भी कहा है। सबसे खतरनाक होते हैं वो पड़ोसी जी, हमसाए होते हैं, जो सिर्फ बैठे हुए होते हैं घरों में अपने और हमसायों को टोटके बता रहे होते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये खा लो या फलां चीज खा लो, मैं ये गोलियां खा रही हूँ तुम भी ये खा लो। तो पता चले कि वो खुद कोर्टिजोन खा रही है, उसको भी लगा दिया। बिल्कुल, और उन्हें पता भी नहीं होता, उनको भी नहीं पता होता बेचारों को, क्योंकि जाहिर बात है पड़ोसियों के पास कोई डिग्री थोड़ी होती है। और दूसरा, आप लोग उनसे पूछा करें जो 5 साल पढ़ कर आ रहे होते हैं, कोर्स करके आते हैं। ठीक है, आप दूसरों से छोड़े, आप मुझसे पूछें, मेरी तो कोई फीस भी नहीं है। कॉल करें, मैं बताऊंगा आपको, आप पूछें मुझे ये प्रॉब्लम है, बताऊंगा ये चीजें मिला लो, वो चीजें बताऊंगा जिसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? हमारा रिश्ता आप लोगों से माँ बाप से भी गहरा है माशाल्लाह, क्योंकि मौलिज का और मरीज का रिश्ता माँ बाप से भी गहरा होता है। बिल्कुल, तो आप पूछें, आपकी इंशाल्लाह मशवरा जो टोटके, कोई फीस नहीं है भाई, बिल्कुल, आप जाके अपनी मर्जी से खरीदें जाके। अच्छा हकीम साहब, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ बच्चियों में होने लगा है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर आ जाते हैं, अनवांटेड फेशियल हेयर आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, और जो मंथली साइकिल होती है उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप बताइएगा जरा, इन सब चीजों को हमारी बच्चियां किस तरह से हैंडल कर सकती हैं? कौन सी ऐसी रेमेडी हमारे साथ शेयर करेंगे जो उनको फर्क पड़े? देखिए, आजकल जो फार्मिंग चिकन खाने की वजह से जो FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल ये डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे एक तो वेट गेन हो रहा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही होती है और फेशियल हेयर आ रहे होते हैं। ऐसे बाल मैंने देखे बच्चियों के जैसे मर्दों की एक शेव होती है, मोटे बाल होते हैं, बेचारी बहुत परेशान होती हैं वो। और दूसरा, जिन लोगों का भी FSH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिसबैलेंस हो गया हो और इसकी वजह से मंथली साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही हो, जैसे 2-2 महीने बाद हो रही है, तो आपने सिर्फ 2 जड़ी बूटियां लेनी है। एक लेनी है आपने गुल पिस्ता, एक लेनी है लूत पठानी। गुल पिस्ता, लूत पठानी, ये दोनों 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने से पहले पानी के साथ। ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करें, अपने मंथली आयाम के दिनों में इसे रोक दें। यह आपका प्रोलैक्टिन, FSH और टेस्टोस्टेरोन लेवल को कंट्रोल करेगी, साथ में पीरियड साइकिल को भी नॉर्मल करेगी। और जो फेशियल हेयर हो गए,
ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے قسط البحری. قسط البحری یہ لینا ہے 100 گرام, ملتانی مٹی 20 گرام, روغن خس 20 ml. ان کو ملا لیں, باریک پاؤڈر بنا لیں, اور پھر جتنا لگانا ہو اتنا پانی میں پیسٹ بنائیں, اپنے فالتو بالوں پہ لیپ کر لیں, اپر لیپ سب جگہ پہ. رات کو لگائیں, صبح دھو لیں, رات کو لگائیں, صبح دھو لیں. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو دن کو لگا لیں, 2 گھنٹے بعد دھو لیں. ایک ٹائم روزانہ, یہ بھی 2-3 مہینے کریں. فالتو بال آستے آستے باریک ہو کے ختم ہو جائیں گے, دوبارہ نہیں نکلیں. اچھا, اس کو اسکرب نہیں کرنا, صرف لگا کے چھوڑ دیں, صبح دھو لیں آپ. اوکے, یہ نارمل روآں جس کو ہے وہ بھی کر سکتا ہے؟ سب کر سکتے ہیں. واہ, یہ 13-14 سال سے لے کے 70 سال والے تک کر سکتے ہیں. زبردست. باقی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ گروتھنگ ایج میں ہوتے ہیں, ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اچھا, مطلب چھوٹے بچوں سے کتنے چھوٹے بچے؟ جیسے آج کل بون بچوں کے بھی ہو رہے ہیں, 5 سال 7 سال اور 10 سال والوں کو بھی ہو رہے ہیں, وہ ینگ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. آپ انہیں بچوں کے ڈاکٹر کو دکھا کے ان سے مشورہ کر کے, یا وہ تو ان کا رواں گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو رواں خود بخود جھڑ بھی جاتا ہے, خود جھڑ جاتا ہے, وہ ہلکا بھی ختم ہو ہو جاتا ہے. اور پھر ہماری دادیاں نانیاں جو ہیں وہ آٹے کی لوئی بھی کرتی ہیں. ہاں وہ بھی کرتی ہیں, ڈفرینٹ ٹوٹکے تو بچوں پہ آزما دیتے ہیں. بچہ پتا تو بچے کو کچھ ہوتا نہیں ہے, اس کو آٹے کی لوئی بھی کر دیتی ہے. تو وہ مطلب بچوں کی اچھی خاصی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارے بزرگ لوگ کر دیتے ہیں. خیر, بزرگوں کی تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہوتی ہے, ہمارے گھروں کی رونقیں ہوتی ہیں. اور جب بزرگوں کی بات ہو گئی ہے تو بزرگ جو ہے ہمارے بہت سارے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں. جو ہماری جو یہ ایج ہوتی ہے نا بزرگی والی, اس میں جو ہے شوگر کا مسئلہ ہے, بی پی کا مسئلہ ہے, گھٹنوں میں درد ہے, تو ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی ایسی ریمیڈی بتا دیں جو وہ ہمیں بھی دعائیں دیں اور آپ کو بھی. نہیں انشاءاللہ. دیکھیں یہ بزرگ ہوتے ہیں, یہ ہمارا ساسا ہوتے ہیں, ان کی دعائیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور بہت احترام کرنا چاہیے. آپ نے دیکھو گھٹنوں میں جو گیپ آ جاتا ہے یہ ارتھرائٹس پین ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے رومیٹائز ارتھرائٹس. رومیٹائز ارتھرائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ گھٹنوں میں سوجن بھی آ جاتی ہے, ایک جوڑ سوجتے ہیں, بعض کی انگلیاں بھی ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور چلتے پھرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے گھٹنا ٹوٹ رہا ہے, سانس پھولتا ہے, اپنے آپ کو گھسیٹ کے چلتے ہیں. ایون یہاں تک کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, واش روم تک میں بیٹھا نہیں جاتا ان سے, بیٹھ جائیں تو پھر اٹھنا مشکل ہے, چیزیں پکڑ کے زور لگا کے اٹھتے ہیں جیسے ہمت ختم ہو رہی ہے. بالکل. آپ نے لینی ہے 3-4 چیزیں: ازگنا گوری, سفید موسلی, یہ دونوں چیزیں 50-50 گرام, کالا گوند 20 گرام, سورنجان شیریں 20 گرام. ان کو ملا کر باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام, 1 کپ دودھ یا پانی سے. فائدہ 4-5 دن میں ہو جائے گا, درد میں کافی آرام ہو جائے گا. لیکن اس کو روکیے گا نہیں, اس کو 2-3 مہینے کنٹینیو یوز کر کے انشاءاللہ تعالیٰ واک کیجیے گا. یہ میں نے جتنے لوگوں کو بتایا, وہ جو لاٹھی لے کے چلتے تھے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں لاٹھی. ماشاءاللہ, بہت بہترین. اچھا, یہ گھٹنوں میں گیپ یہ بچوں مطلب چھوٹی عمر کی جیسے کہ کوئی 20-21 سال کی لڑکیاں, ان کو بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھو یہ جو 20-21 سال کی بچیوں کو ہو جاتا ہے, یہ عام نسوانی پرابلم کی وجہ سے جو کمر میں درد حکیم صاحب رہتا یہ بات کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پہ بریک آ گئی ہے تو ناظرین کہیں جائے گا وہ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حکیم صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں, ہم جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وہ تو ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے تھے. جی ایگزیکٹلی, جی بالکل. آپ کی ذہانت جو ہے بھلے بڑھاپا آ گیا لیکن کم نہیں ہوئی ماشاءاللہ. نہیں ابھی 19 سال کا ہوں میں. ٹھیک ہے. دیکھیں جن لوگوں کو بھی کمر میں درد, یعنی عام جو بچیوں کو ٹین ایج میں یا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد بھی کمر میں درد کی شکایت ہوتی ہے, عام نسوانی پرابلم کی وجہ سے, ناف کے نیچے نلوں میں بھی درد رہتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے سنگھاڑا 50 گرام, کمر کس 50 گرام, نشاستہ گندم 50 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام, 1 کپ دودھ یا پانی سے. یہ کنٹینیو 1 مہینہ یوز کر لیں, فائدہ 2 دن میں ہو جائے گا. اس کو 1 مہینہ یوز کریں, کمر میں درد دوبارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور عام طور پہ ویٹامن ڈی اگر کم ہو رہا ہو, کیلشیم کم ہو رہا ہو, تو سفید موسلی اور سنگھاڑا یہ دونوں 50-50 گرام لے کے ملا کے پاؤڈر بنائیں. یہ 1 چائے والی چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے 1 ٹائم روزانہ پئیں. ٹھیک ہے. یہ جو بچوں کو بھی ٹانگوں میں درد بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی بتا رہے ہوتے ہیں, سست رہتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ویٹامن ڈی ان کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, پی سی اوز کے بارے میں جاننا چاہوں گی میں کہ آج کل بچوں کو جو تھوڑی عمر بڑھ جاتی ہے ان کو بھی, پھر اس کے مطلب اس کے نسبتاً یہ دیکھا گیا کہ پھر کنسیو نہیں کر پاتی لیڈیز, تو پی سی او کے مطلب اس کے لیے کوئی ریمیڈی ہے تو شیئر کریں, اور یہ ہوتا کیوں ہے یہ بھی ذرا بتائیے. دیکھیں بے تحاشا مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے, اپنی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے. ایک بات یاد رکھیے, بچوں کو منتھلی سائیکل میں اگر
1 महीने में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फौरी तौर पे आप अपने कंसल्टेंट या लेडी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। पीसीओ आजकल आम हुआ है, ये मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि फार्मी चिकन जब हमारी ज़िंदगी में आया, क्योंकि एक जो ओरिजिनल फार्मी चिकन है वो 90 दिन में 2 किलो की तैयार होती है। ये लोग उसे इतने इंजेक्शन लगा देते हैं कि ये 35 दिन के अंदर 3 किलो की तैयार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब हम वो जब चिकन खाते हैं तो जाहिर बात है हमारा जो है एफएसएच जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। इससे सिस्ट बनती है ओवरी में, बच्चेदानी में सिस्ट बनती है, पानी के बबल्स बनते हैं, या चॉकलेट सिस्ट बनती है, या रसोली बनती है जिसे फेब्राइट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक चीजें होती है जिसकी वजह से एग्स नहीं बन रहे होते हैं, फिर औलाद भी नहीं हो रही होती है। तो इस पीसीओ को नील करने के लिए इसकी वजह से ना पेशेंट एंजाइटी में चला जाता है, घबराहट, बेचैनी, नाक के नीचे नलों में खिंचाव महसूस होना, एक बात बार बार करना, चिड़चिड़ापन, जल्दी नाराज हो जाना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। वहम करना। आपने इस पीसीओ को ठीक करने के लिए यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको ठीक करने के लिए गुल सुपारी, गुल पिस्ता, लूत पठानी, शाशी स्याह, 4 चीजें, लूत पठानी, गुल पिस्ता, गुल सुपारी और शाशी स्याह, ये चारों चीजें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी या दूध से, साथ में अर के मको पिया, आधा कप सुबह आधा कप शाम। ये कंटिन्यू 3-3.5 महीना यूज करना है आपने। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दें। फार्मी चिकन, अचार, तेज मिर्ची ये जरा इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इसी 3 महीने के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी पीसीओएस नील मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने हर के मौकों का जिक्र किया, ये मतलब खवातीन किस दिनों में पी सकती हैं, इसके फवाइद क्या हैं और ये क्यों पीना जो है वो जरूरी है हमारे? देखिए, हर के मक्को जो है हर किस्म के, यूट्रिस का वर्म हो, जिगर का वर्म हो, पेट का वर्म हो, ये उनको दूर करती है। ओके। और यूट्रिस को क्लीन करने में मदद देती है। ओके, तो कितनी बॉटल्स हम पी सकते हैं? ये तो आप जितना पी लें, कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। जब तक ये दवा चल रही है जो मैंने बताई, इसके साथ 3 महीने कंटिन्यू कर लें। ठीक है। और अगर वैसे ही कोई पीना चाहती है, मतलब जो खवातीन, जो खातून बच्चे हैं जिनको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वैसे ही अपनी बॉडी को अच्छा के लिए पीना चाह रही हैं या फैटी लिवर के लिए पीना चाह रही हैं, तो 1 महीना पी लें। 1 महीना पी लें। और पीने आगे भी पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। मको एक सब्जी है, सब्जी वालों से इसका साग भी मिल जाता है। ओके, ठीक है, इसके दाने भी होते हैं, तो ये ग़िज़ा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और पीने का तरीका? आधा कप सुबह, आधा कप शाम। इस मौसम में हल्का गुनगुना गर्म करके पिए। सर्दियों में, गर्मियों में नॉर्मल पी लिया करें। ओके, इससे जो है वो जिंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, थायराइड भी एक बहुत बेसिक वजह है जिसकी वजह से खवातीन कंसीव नहीं कर पाती। थायराइड का इलाज, वो टैबलेट वगैरह खा रही होती है लेकिन फिर भी थायराइड नॉर्मल नहीं होता, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो, आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें घर पे। ठीक है। और दूसरा, पानी का टेक ज्यादा रखें। देखो, जिस तरह मैंने पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में बताया कि इसकी अलामात ये होती हैं, थायराइड की भी अलामात कुछ इसी तरह की होती हैं। जिनको भी थायराइड ग्लैंड्स होते हैं तो उसमें यह है कि अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है, ब्लड प्रेशर कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, और हर आधे घंटे बाद मूड चेंज होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और गुस्सा ऐसा आता है कि आंखें फाड़ फाड़ के बात करता है या बात करती है। ये लड़के को भी, आदमी को भी, और फीमेल को, दोनों को हो जाती है। रात के टाइम पे जब थायराइड पेशेंट सोता है या सोती है तो यूं लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है। ठीक है, गला दबता हुआ महसूस होता है, तो एकदम उठ जाती है, वो सांस लेती है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है। वो फिर अपने लाइफ जो हस्बैंड है उस पर शक कर रही होती है, कहीं ये तो नहीं दबा रहा था गला मेरा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। तो ये होता है इस तरह, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगना, इसमें भी हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं जिससे औलाद नहीं होती है। जिन लोगों को भी थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, वो रोकनी नहीं है। उसके साथ जो है आपने तुख्मे सरस इस्तेमाल करना है। तुख्मे सरस तरबूज के बीजों की तरह चॉकलेटी कलर के बीज होते हैं लेकिन कड़वे होते हैं। इसको बारीक पाउडर बना लें, 1 पाव ले लें, 100 ग्राम ले लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले। अगर भूल जाए तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद लें, पानी के साथ। कंटिन्यू 3 महीने यूज करें और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन भी जारी रखें। 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। आपका T3, T4, TSH तीनों आपको कंट्रोल में मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये होता क्यों हकीम साहब थायराइड? ये विरासत से भी होता है। ओके।
اور کچھ ہارمونز کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور برائی جو ہے وہ بتا کے نہیں آتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جینٹس حضرات کو جو ہے وہ بھی مطلب تھائرائیڈ کی 2 اقسام ہوتی ہیں, یہ ایک ہائپو ہوتی ہے, ایک ہائپر ہوتی ہے. ایک میں ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, ایک میں ویٹ گر رہا ہوتا ہے, ایک میں سست ہو رہے ہوتے ہیں, ایک میں تیز ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن دونوں یہ ٹیسٹ کرنے سے آپ کو پتا چلے گا. ہاں لیکن دونوں ہی ہارمفل ہیں. بالکل دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ تخمِ سرس یوز تو کیجئے, سیم لائک ڈائبٹیز, اس کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں, لیکن جب نکالتے ہیں تو اس کا بائیوپسی کیا جاتا ہے کہ آیا اس میں کوئی کینسر کے ذرات تو نہیں آگئے. خطرناک بھی ہو جاتا ہے. خطرناک بھی ہو جاتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ بہت نارمل لیتے ہیں تھائرائیڈ کو. نہیں, اس کو کسی بھی مرض کو آپ نارمل ایزی نہ لیا کریں, اور دیکھیں تکلیف آتی ہے اس کو فوری طور پہ دور, طوفان اٹھ رہا ہوں اس کو پہلے تھما لو, روک دو اس کو آنے سے. اب پہلے سے روک دو گے آپ بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گے, اس سے پہلے کہ وہ بے قابو ہو جائے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا بیمار ہوتے ہیں, اچھا دکھا دیں گے, وہ دکھانے میں وہ مرض 4 بیماریاں اور لے آتا ساتھ میں. بالکل ایسے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو وقت پہ قابو کر لیں. وقت پہ اس کو قابو کر لیں. اور جب وقت کی بات آئی ہے تو مجھے وقت سے ایک چیز یاد آئی ہے, جب رات ہوتی ہے اور جب ہم لوگ سردی میں سو رہے ہوتے ہیں تو جن کی ایڑیاں پھٹتی ہیں ان کے لیے بہت عذاب ہو جاتا ہے. چلتے ہیں تو پیروں میں درد لگتا ہے, کسی کے اتنے زیادہ ہو جاتا ہے کہ خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی تو بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں آئی ہے کراچی میں, لیکن جب آئے گی تو پھر بہت سے مسائل ہوں گے اسکن سے ریلیٹڈ. ایڑیوں کے لیے کچھ ایسا بتا دیں جو ہم لوگ سب خوش ہو جائیں. کہکشاں اس میں بہت ہی ایزی ہے. آپ نے لینا ہے 50 گرام موم, شہد کے چھتے کا موم, پنساری سے مل جاتا ہے. اس کو آپ گرم کریں گے وہ پتلا ہو جاتا ہے, گھی کی طرح آئل سا بن جاتا ہے. جب وہ پتلا ہو جائے اس کے اندر آپ ڈال لیں پیٹرولیم جیلی 50 گرام, اس کو چولہے سے اتار دیں. پھر اس میں پیٹرولیم جیلی بھی ڈالیں 50 گرام, اور 2 چمچ کیسٹر آئل ملا لیں. اچھی طرح مکس کر کے کسی برنی میں رکھ لیں. یہ ایک بہت بہترین مرہم ٹائپ کا بن جائے گا. یہ آپ اپنی ایڑیوں پہ لگائیں, ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں, جن کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں یہ سب پہ لگا لیں رات کو, اور صبح دھو لیں. کچھ دن کریں گے آپ, یعنی ہفتہ 10 دن کر لیں گے آپ کی ایڑیاں ایسی ہو جائیں گی کبھی پھٹی ہی نہیں ہے. واو. موم کون سا؟ موم دیسی. یہ شہد کے چھتے کا موم ہوتا ہے, موم بتی والا موم نہیں ہوتا. جی بالکل, پتہ نہیں مطلب میں نے اسی لیے یہ بولا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ موم بتی والا موم پگھلا کے حکیم صاحب نے کہا تھا, اس لیے کلیئرٹی بہت ضروری ہے. موم دیسی کہلاتا ہے. موم دیسی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پنساری کی دکان سے مل جائے. بالکل مل جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اچانک اس دوران جو ہوتا ہے نا آج کل کے دنوں میں سر درد شروع ہو جاتا ہے. جی. اب کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. کچن میں آپ کے لہسن ضرور موجود ہوتا ہے. دیسی لہسن کا 102 جوا لے کے اس کو چھیل لیں, اس کو کچل لیں, روٹی میں لپیٹ کے کھا لیں. ٹھیک ہے. روٹی میں اس لیے لپیٹیں کہ میدے میں تیزابیت نہ کرے. بعض تیزابیت کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا, روٹی میں لپیٹ کے کھا لیں آپ. 10 منٹ بھی نہیں گزریں گے آپ کے سر درد میں آرام آ جائے گا. واو. اور یہ سردیوں میں بہت ہوتا ہے سر میں درد اچانک, عام دنوں میں بھی ہوتا ہے. جی. اور یہ اینٹی کولیسٹرول بھی ہے. لہسن ہر گھر میں کھانے میں استعمال ہوتا ہے, نقصان بھی کوئی نہیں ہے. بالکل. اب جب کولیسٹرول کی بات ہوگی تو میں چاہتی ہوں بی پیشنٹس کے لیے بھی کچھ بتا دیں. ایسا نہ ہو نا کوئی بھائی کوئی بہن رہ نہ جائے. سب کی پرابلمز کا سولوشن حکیم شاہ. جن لوگوں کو بھی کولیسٹرول کی شکایت رہتی ہے, آج کل لوگوں کا ایچ ڈی ایل جو ہے وہ ویسے تو 200 سے نیچے ہونا چاہیے, 250-300 پہ چلا جاتا ہے ایچ ڈی ایل, جو بیڈ کولیسٹرول کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے تھرائیگلیسرائڈ, جو گلیسرین والا کولیسٹرول ہوتا ہے, جو دل کے وال کو بند کرتا ہے, تو وہ بھی 150 سے کم ہونا چاہیے. یہ بھی 250-300 پہ چلا جاتا ہے, جو کہ دل پہ سینے پہ بوجھ پیدا کرتا ہے اور دل کے وال بند کرتا ہے. تو آپ نے ایک لکڑی آتی ہے ارجن کی چھال, اس کا 1 انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈال لیں, ابال لیں, کہوا بن گیا. 1 کپ صبح 10 بجے پی لیں, 1 کپ رات 10 بجے بنا کے پئیں. آپ 1-2 مہینے یوز کر کے اپنا لپڈ پروفائل کروا لیں. آپ کا ایچ ڈی ایل جو ہے وہ 200 سے نیچے ملے گا آپ کو. ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ 150 سے نیچے ملے گا آپ کو. اور یہ جو سینے پہ بوجھ آتا ہے, سانس پھولتا ہے, یہ بھی دور ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوائیاں جو ہے وہ رکھیں. اپنے ڈاکٹر کا مشورہ تو ویسے بھی جاری رکھنا چاہیے, لیکن انشاءاللہ آپ خود ہمیں دعائیں دیں گے. انشاءاللہ. بالکل. اچھا L4 L5 کے جو مسئلے ہوتے ہیں, موروں کے جو پرابلم ہو جاتی ہے, وہ ایک دفعہ اگر کسی کو ہو جائے, یہ میرا ایک پرسنل سوال ہے, تو وہ پھر صحیح نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے صحیح؟ ہو جاتے. ہاں, میں نے اپنی لائف میں دیکھا, لوگ دوڑتے رہے, ٹھیک ہو گئے. وہ جو گیپ آ جاتا ہے. کہکشاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی گر جاتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, آپ گر جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اس کی تکلیف جو ہے 15 دن بعد 10 دن بعد شروع ہو جاتی ہے. کمر سے پیچھے درد آنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے چک ہو گئی, یار میری کمر میں سے درد نہیں جا رہا.
جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ جب ایکس رے کرتے ہیں تو یا اس کا ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کمر کے مورے دب گئے L4 اور L5 کے. اس میں S1 اگر دبتا ہے تو پھر یہ سن بھی ہوتے ہیں. اگر یہ سروائکل کی طرف ہو تو اس میں بھی لیٹتے بیٹھتے چکر محسوس ہوتے ہیں. تو جن کو بھی L4 L5 اس کو شاٹیکا پین کہتے ہیں, عام لفظوں میں ارک النساء کا درد یا لنگڑی کا درد بھی کہا جاتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے گوند پھلائی یہ لے لیں آپ 50 گرام, ازگن ناگوری 50 گرام, سفید موسلی 50 گرام, سورنجان شیریں 20 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چمچ رات کھانے سے پہلے, 1 کپ دودھ یا پانی سے. یہ کنٹینیو 2-3 مہینے یوز کرنا ہے. میں نے بتایا نا فائدہ آپ کو 5 دن میں ہو جائے گا, آپ کی تکلیف میں کافی آرام آ جائے گا, آپ چلیں گے پھریں گے تکلیف نہیں ہوگی. 3 مہینے کے بعد جا کے آپ توڑیے گا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ایک دوسرا, جب یہ آپ استعمال شروع کریں گے یا عام طور پہ بھی کسی بھی ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں, جھکنے کا کام نہیں کرنا ہے, وزن زیادہ نہیں اٹھانا ہے, یہ احتیاط کرنا ہے. یہ 2 احتیاطیں اور آپ کی زندگی گزار ہے انشاءاللہ. آپ 3 مہینے یوز کریں, آپ جا کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلیں جا کے. واہ ماشاءاللہ, یہ تو زبردست بات ہے. اور آنکھوں کی بینائی کے لیے میں کب سے نوٹس کر رہی تھی آپ کی آنکھیں, مجھے یاد تھا آپ نے بڑا ایک ٹوٹکا بتایا تھا ہمیں ریمیڈی ایک زبردست کہ آنکھوں کی بینائی کے لیے آپ نے ایک بتائی تھی ریمیڈی. میں چاہتی ہوں کہ وہ شیئر کریں. دیکھو ایک چیز میں ویسے کیمرے کے آگے ہی بتا دوں, آپ لوگوں کو میرا چشمہ نظر آ رہا ہے جی, ٹھیک ہے نا. یہ میرے گھر پہ اتنی پڑی ہوئی ہے دوا, لیکن اس کا کھانا عذاب ہے, کوئی کڑوا نہیں ہے, ٹائم نکالنا. اب 6 مہینے کھانا ہے صبح شام. میں نے کنٹینیو 1 مہینہ کھایا, پھر نہیں کھا سکا, مارننگ شو پہ جانا ادھر جانا. اگر آپ کھا سکتے ہیں تو بنائیے گا, ورنہ پیسے ویسٹ نہ کیجیے گا. 4 چیزیں کہ 3 چیزیں اس میں ہے, گل منڈی 100 گرام, مصری 100 گرام, سونف 100 گرام, اکثر چشم 100 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ صبح, 1 چمچ شام, صبح ناشتے سے پہلے, رات کھانے سے پہلے. کھانے والا 1 چمچ. یہ کنٹینیو 6 مہینے استعمال کرنا ہے. بچوں کو چائے والا 1 چمچ, چائے والا 1 چمچ یہ دینا ہے آپ نے. آپ دیکھیے گا خود آپ کو محسوس ہوتا جائے گا. جب ایک بار پرابلم, جب میں نے کہا نا 6 مہینے, آپ کی نظر خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, چاہے کتنی بھی زیادہ نمبر ہو آنکھ, انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. لیکن میں نے کہا نا اگر کھا سکتے ہیں, 6 مہینے کھانا بڑا عذاب ہے, کون کھائے. اتنے کوئی معصوم آدمی ہے کہ خود ہی بولتے ہیں کہ بھائی اب مجھ سے نہیں کھایا جاتا, اسکرین پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا. اگر آپ سے کھایا جائے تو آپ بنائیے گا, ورنہ آپ نہیں بنائیے گا. اب گناہ ہے فالتو پیسے خرچ کرنا بھی, گھر میں چیزیں بھی رکھنا. میری وائف مجھے ڈانٹتی رہتی ہے کہ یار یہ کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بھابھی بہت اچھی ہیں. نہیں وہ اس معاملے میں کیئر کرنے معاملے میں بڑی, ہاں بہت ماشاءاللہ. آج بال بھی آپ کے بڑے اچھے سے, انہوں نے کنگا کیا مجھے, ہے نا, مجھے لگ رہا تھا کہ آج بہت اچھے بال آپ نے بنائے ماشاءاللہ. آج تو بھائی ہیرو بن کے آئے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. ونٹر آ گئے تو ہم ونٹرز میں نا ڈفرنٹ. اچھا ویسے حکیم صاحب ونٹر میں دل چاہتا ہے آپ کا کہ کلر پہننے کو, کلر پہنے, اچھے سے تیار ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں یوزولی اتنی سردیاں ہوتی نہیں ہیں. 2 مہینے تو آتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ایسے چلی جاتی ہے کہ بس پھر وہ. کراچی کا موسم بہت بہتر ہے بہت, کہ ایک تو ہمیں زیادہ سردی نہیں ملتی ہے اور گرمی بھی ملتی ہے, تو تھوڑی کڑاکے دار ملتی ہے کچھ دنوں کے لیے, باقی دنوں میں نہیں ہوتی ہے. بالکل. بات کریں دوسرے شہرز کی, اگر سردی بھی ٹائٹ تو گرمی بھی ٹائٹ, او مائی گاڈ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بالوں کا ذکر ہوا ہے, حکیم صاحب کے بالوں کی ہم نے تعریف کر دی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام بھائیوں کے اور بہنوں کے بال خوبصورت ہو جائیں, تو خوبصورت بالوں کے لیے کوئی ریمیڈی بتائیے. کیا کسی نے دیکھو اس موسم میں ڈرائی ویدر ہے, بال گرتے ہیں کیونکہ خزاں کا موسم ہے, جیسے پتے گر رہے ہوتے ہیں ویسے بال بھی گر رہے ہوتے ہیں. بعض خواتین جو ہیں وہ مدر فیٹ پہ ہوتی ہیں, بچہ پہچاننے لگتا ہے تو بھی بال گرتے ہیں. کیلشیم کی کمی سے بھی گرتے ہیں, عام ٹائیفائڈ, ملیریا یا کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹس کے بال گرتے ہیں, PCO کے پیشنٹس کے بال گرتے ہیں, تھائرائیڈ کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. ایسے کئی ریزنز ہوتے ہیں. اپنے بالوں کو اچھا کرنے کے لیے, بال گر رہے ہو, سر پہ خشکی ہو یا سر خالی ہو رہا ہو, فرنٹ خالی ہو رہا ہو, بیک خالی ہو رہا ہو, 2 منہ بال ہو رہے ہوں, سب اس نسخے سے صحیح ہو جائیں گے. آپ اپنے گھر پہ بنائیے. آپ نے لینا ہے انڈے کی زردی کا تیل, انڈے کی زردی کا تیل لینا ہے 30 ml, 30 ml, کلونجی کا تیل 30 ml, تل کا تیل 120 ml یعنی آدھا پاؤ, ساحل نباتاتی روغن 240 ml. ان کو ملا لیں. اس میں 1 انچ کا ٹکڑا بال چھڑ کا, 1 چمچ سونف 1 چمچ سرما ڈال کے 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیں. اگر دھوپ نہ ہو تو 24 گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پہ رکھ لیں. آپ کا تیل تیار ہو گیا.
اور یہ تیل آپ نے صرف بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے, ایسے ایسے کر کے بالوں پہ نہیں لگانا, باقی بالوں پہ یہ خود آ جاتا ہے. جڑوں پہ لگا لیں, 2 گھنٹے بعد دھو لیں, یا رات کو لگا لیں صبح دھو لیں, 1 دن چھوڑ کے 10-12 دن میں آپ کے بال گرنا بند ہوں گے. اس کے بعد گھنے ہونا اور تیزی سے بڑھنے شروع ہوں گے, بال پتلے اور موٹے ہونا شروع ہوں گے, اور یہ خالی سر بھرنے لگے گا. ہر مہینے 1 انچ بال لمبے ہوں گے آپ کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مطلب جیسے ہم لوگ میری اپنی بہت بیٹیاں لگا رہی ہیں ماشاءاللہ اور سب کے بال لمبے لمبے. ماشاءاللہ زبردست. اس کو لگانے سے جوئیں وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ نہیں 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 ہوتی. ٹھیک ہے. بعض بچیوں کے, جیسے میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو کہا تھا کہ اگر جوئیں ہو رہی ہوں تو آپ نے نیم کے بیج کچل لیں, پیس لیں, پاؤڈر بنا لیں, سرسوں کے تیل میں نرم سا پیسٹ بنا کے سر پہ لیپ کریں, آدھے گھنٹے بعد دھو لیں, 5 دن تک ایک بھی جو نہیں رہے گی, ایک بھی لیک نہیں رہے گی. زبردست. یہ تو بہت مطلب اتنی اچھی اچھی ریمیڈیز کون بتاتا ہے؟ مطلب حکیم صاحب آپ جو آ کے ہمارے پاس اتنی زبردست ریمیڈیز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا, ہمارے محلے کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیتے ہیں. یہ ویسے تو خیر آپ کا ڈائلاگ ہے جو کہ میں نے کاپی کر لیا. میں نے کہا موقع اچھا ہے, موقع کی ملازمت نہیں, ایک بات میں بتاؤں, جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی کہا, میرا رشتہ اپنے مریضوں کے ساتھ ماں باپ سے بھی گہرا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو میں محلے کے, کیا مجھے قوم کے بچے بھی دعائیں دیتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. اور نہیں, آپ کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں نا, ایک تو دیکھیں آپ ہربل چیزیں ہوتی ہیں ساری, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی چیزیں, ہمیں ایک اویئرنیس حاصل ہوتی ہے جب بھی آپ ہمیں بتاتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز. لیکن یہ سب جڑی بوٹیوں کے نام اتنے مشکل ہیں, آپ یاد کیسے رکھ لیتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس جب میں نیا آیا تھا 92 میں اس فیلڈ میں, تو میں ان کے نام سنتا تھا, ہنستا تھا, یہ بھی نام ہے یار, کیسے کیسے نام ہے یہ. تو بعد میں عادی ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میرے پاس اس وقت 900 جڑی بوٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور سب پہ میں کام کر رہا ہوں, اور کوئی بھی چیز, یہ تو 900 ہیں, اتنے انسان نہیں ہیں جتنے پودے ہیں. بالکل سمندر میں بھی پودے ہیں, سمندر سے باہر بھی پودے ہیں. خشکی تو صرف 25% ہے نا دنیا, باقی تو سب سمندر ہے, جنگلات ہیں. تو آپ حساب لگائیے, اللہ پاک نے انسانوں سے زیادہ ان کی سہولتوں کے لیے چیزیں رکھی ہیں. ماشاءاللہ, بے شک. اور جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں, کیا ان کے لیے بھی کوئی ہے, کوئی ٹول ریمیڈی وغیرہ؟ دیکھو خواتین میں جس طریقے سے ایگز نہیں بن رہے ہوں, یا ان کے ہارمونز ڈس بیلنس ہو, جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یا پی سی او کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک نسخہ ہے, آپ اسے 3-4 مہینے یوز کیجئے. اس میں آپ نے لینا ہے گل سپاری, گل پستہ, لوت پٹھانی, گوکھرو. یہ 4 چیزیں یہ خواتین کے لیے, بے اولادی کے لیے. گوکھرو, لوت پٹھانی, گل پستہ, گل سپاری, یہ سب 50-50 گرام لے کے ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے, 1 کپ دودھ یا پانی سے, ساتھ میں عرق مکو پئیں, آدھا کپ صبح, آدھا کپ شام. اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں اسے روک دیجئے, اور یہ کنٹینیو 3-3.5 مہینہ یوز کرنا ہے آپ نے. انشاءاللہ اسی میں خوشخبری آ جائے گی. مرد حضرات میں جیسے ان کا والیوم ڈس بیلنس ہوتا ہے, جب وہ سیمنز کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, ایکٹیو موٹیلیٹی جو ہے وہ 60% سے زیادہ ہونی چاہیے, یا ان کا ریپڈ جو ہے وہ 25% ہونا چاہیے. اس میں ڈس بیلنس ہوتا ہے, بعض کو اولیگوسپرمیا ہوتا ہے, بعض کو ایزوسپرمیا ہوتا ہے کہ جراثیم نہیں لے ان کے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. آپ نے لینا ہے سفید موسلی 100 گرام, جڑ کونچ 100 گرام, بہمن سفید 100 گرام. میں نسخہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, جڑ کونچ 100 گرام, سفید موسلی 100 گرام, بہمن سفید 100 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد, 1 چائے والی چمچ رات کھانے کے بعد, 1 کپ دودھ یا پانی سے. یہ کنٹینیو 3-3.5 مہینہ یوز کرنا. یہ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے اسے. انشاءاللہ اسی میں خوشخبری آپ کی بھی آ جائے گی. ایک چیز کہکشاں میں بتاؤں گا کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز آپ خریدیں, 2 پیسے زیادہ خرچ کریں, اس کو بولے چیز اچھی دیں مجھے. بالکل, یہ ہم لوگ 2 پیسے بچانے کے چکر میں جو ہے نا چیز اچھی نہیں ہلکا مال لے لیتے ہیں. بالکل, تو کوشش کیا کریں, دکاندار کو کہا کریں کہ یار 2 پیسے زیادہ لو مگر مجھے چیز اچھی دو. پھر وہ جو صحت کے لیے لے رہے ہیں. بالکل, اور شاپ کیپر ہے, پھر وہ اطمینان سے آپ کو چیز اچھی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہم نے ساری باتوں کے بارے میں بات کر لی. جو ہماری لڑکیاں ہیں جن کی عمر ہے 16-17 سال, ان کی خوبصورتی کے حوالے سے تو ہم نے بات ہی نہیں کی. مطلب وہ ناراض نہیں ہو جائیں گی کہ ان کی جو سہیلی ہے کہکشاں فیصل, انہوں نے حکیم صاحب آیا اور ان سے خوبصورتی کے حوالے سے بات نہیں کی. ایسی کوئی ہمیں جو ہے نا نسخہ شیئر کریں جس سے ہماری جو سکن ہے نا وہ خوبصورت سے خوبصورت ہو جائے. دیکھیں اس کے لیے ابھی جو یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ ٹین ایج کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 14 سال سے لے کے 25 سال تک میں ایکنی کے دانے نکلتے ہیں,
بعض کے دانے ختم ہو جاتے ہیں, اس کے نشان رہ جاتے ہیں, بعض کے ایسے دھبے دھبے بن رہے ہوتے ہیں ماتھے پہ بھی, ناک پہ بھی, یہاں پہ اپر لپس بھی, 2 ٹون چہرہ ہو رہا ہوتا ہے. بیچاری کہتی ہیں کہ اب چہرے پہ چمک نہیں آ رہی ہے, خاص طور پر سردیوں میں تو کچھ زیادہ ہی کلر خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا. بالکل. تو آپ نے لینا ہے سندل پاؤڈر, سفید سندل پاؤڈر لے لیں 20 گرام, آکاش بیل 20 گرام, گل انار, انار کے پھول یہ بھی 20 گرام, سفیدہ کاشگری 20 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں اور اس میں ایک 50 گرام اپٹن ملا لیں کسی بھی اچھی برانڈ کا, یا کھلا ہوا لے لیں آپ, پنساریوں سے ملتا ہے. مکس کیا, اس میں سے جتنا چہرے پہ لگتا ہے اتنا آپ نے عرق گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیسٹ بنائیں, پورے چہرے پہ یا گردن پہ, ہاتھ پاؤں پہ لگا لیں, 15-20 منٹ لگا رہنے دیں. اگر چہرے پہ دانے موجود ہیں تو آپ چہرہ دھو لیں, آدھے گھنٹے میں دھو لیا کریں روزانہ. اور اگر دانے نہیں ہیں, باقی نشان رہ گئے, کھڈے ہیں, اوپن پورز ہیں, وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز ہیں, 2 ٹون چہرہ ہے, پگمنٹیشن دبے ہیں, تو پھر 20 منٹ کے بعد پانی کا سپرے کریں اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں, 1 منٹ رب کریں اور پھر دھو لیں. ایک ٹائم روزانہ 1 مہینہ یوز کریں. دیکھنے والے بولیں گے آپ کوئی خاص چیز یوز کرتے ہیں جو اتنا کھل رہا ہے چہرہ. اور پھر آپ بتائیے گا نہیں کسی کو بھی, چھپا کے رکھیے گا. ارے نہیں بتانا ہے, پھر دوسروں کو بھی نا, پھر دوسروں کو بھی بتانا ہے, جیسے ہم بتا رہے ہیں. چلے پھر بتا دیجیے گا, نہیں تاکہ سب یوز کریں. آپ کے لیے بھی دعائیں, میرے لیکن لیے نہیں, بھی دعائیں. ہم بہنیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں ہم لوگ چھپا لیتے ہیں. مطلب ہم بولتے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی مہنگی کوئی کریم وغیرہ یوز کریں جس کی وجہ سے ہمارا یہ اتنا خوبصورت اسکن ہو رہی ہے, کیونکہ خواتین میں ہوتی ہے نا تھوڑی سی کہ بھائی چھپا لو, بھائی جو ہم یوز کریں وہ کسی کو پتا نہ چلے, ورنہ پھر سب خوبصورت ہو جائیں گی تو جو ہماری اپنی وہ ہے خوبصورتی تو وہ پھر مان ہو جائے گی نا. میں تو کہتا ہوں ہماری ساری بیٹیاں اچھی لگیں. بالکل, بس ساری بیٹیاں اچھی لگیں اور سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا. یہ تو ایک مذاق کی بات ہے, کیونکہ چٹکلے جو ہے نا بیچ بیچ میں چھوڑتی رہتی ہوں, اس سے جو ہے وہ مزہ آتا ہے. ہم اگر پروگرام میں صرف باتیں کرتے رہیں گے تو آپ کو پروگرام کی لذت جو ہے نا وہ ایسا لگے گا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم جو چٹکلے چھوڑتے ہیں, جو میری اور حکیم صاحب کی بانڈنگ ہے, جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہر کسی سے نہیں بنتی. ایسا رشتہ جی دیکھیں نا, آپ کے بال جیسے میں نے شروع سے کہا کہ آپ آج بہت اچھا تیار ہو کے آئے, یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ بھابھی کو جاتا ہے. لیکن وہ پتہ ہے کیا, وہ روز نظر اتارتی تھی نا جی, تو انہوں نے اتنی نظر اتاری کہ میری نظر ہی چلے گئی, مجھے چشمہ لگ گیا. اچھا, اس میں بھی ان کا ہی مسئلہ ہے, انہی کا مسئلہ ہے. ارے بھائی مطلب مردوں کا کیا ہوگا, خواتین اتنی محبت کرتی ہیں اپنے شوہروں سے, اور اتنا تیار ہو کے آپ کو آج جو ہے سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بھیجا ہے. اور پھر بھی جو ہے بھابھی خیر نوک جھوک کرتے ہیں, ویسے آف ایئر آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں, تو مذاق مستی والی باتیں چل رہی ہیں. پہلے سے دیکھیں بہن ہونے کا فرض میں ہی نبھا رہی ہوں. بہت شکریہ بیٹا. کہیں گھر جا کے آپ کو پھر باتیں سننی پڑیں گی تو پھر مسئلہ ہوگا. ایک چیز میں کہکشاں بتاؤں, میری شادی کو 32 سال ہوئے جی, ہمارا آج تک جھگڑا ہی نہیں ہوا. ماشاءاللہ, آج تک نہیں ہوا. وہ بہت سیدھی ہیں, بہت سیدھی ہیں اور بہت اچھی عادت کی ہیں. جی جی بالکل. اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. نہیں, کبھی بھی کوئی کام ہوتا ہے مجھے بولتی ہے میں کر دیتا ہوں, مجھے ہوتا ہے وہ کر دیتی ہیں, تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں بنتا. مگر 32 مین سال چیز ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنا. جی دیکھو, لڑائی جھگڑے میں آپ اپنا دماغ خراب کرتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, 1 گھنٹہ کیا, آپ 2 باتوں میں جان چھڑا لیا کریں, بولیں آئندہ نہیں کروں گا, ہاں بات ہی ختم ہوگی. یہ سب سے اچھی بات آپ نے کی ہے نہیں کی ہے. میں اپنے والدین, میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے, میرے والد صاحب مجھے جب ڈانٹتے تھے نا کسی بات پہ, بولے میں نے نہیں کی ہے, میں پتہ کیا کہتا, او ہو آئی ایم سوری, آئندہ میں نہیں کروں گا, وہ بات ہی ختم ہو گئی. ہاں پتہ ہے کیا, اب میں بولوں میں نے کی نہیں ہے, فلاں نے جھوٹ بولا, اس نے یہ بولا, وہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, وہ آپ کا بھی دماغ خراب, سامنے والے کا بھی خراب. تو اس لیے والدین کے آگے تو اف تک نہیں کرنی چاہیے. تو میں پہلے ہی کہہ دیتا, اچھا ایسی بات ہوئی ہے, میں معذرت کرتا ہوں, میں آئندہ نہیں کروں گا. اگر ہر کوئی یقین کیجئے آگے وہ دوبارہ کوئی لفظ ہی نہیں بولتے تھے. ایگزیکٹلی نہیں بولیں گے. اگر ہر کوئی بندہ اس طرح سے بات اور کرے, یہی چیز میں نے اپنی وائف کو بھی سکھائی. میں نے کہا اگر میری والدہ کو کسی چیز میں کمپلین ہوتی ہے, میرے والد صاحب کو ہوتی ہے, یا میرے کسی بھائی کو ہوتی ہے, آپ بول دو آئی ایم سوری, آئندہ میں نہیں کروں گی, ختم ہو گئی بات. زبردست. میں نے بولا اس میں دیکھو, بڑے اگر تھپڑ مار دیں, بڑے اگر ڈانٹ لیں, اس میں کوئی تانا نہیں ہے. بالکل, آپ انا نہ بنائیں. ہاں, کوئی تانا بھی نہیں ہے. ماں باپ ہے, مار سکتے ہیں, بھائی کیا کریں. بالکل, تو اس سے بہتر ہے نا ایکسکیوز کر لو. بالکل صحیح بات ہے. انا کا مسئلہ تو ویسے بھی نہیں بنانا چاہیے. ہم لوگ مطلب یہ انا کا مسئلہ جو بناتے ہیں, یہ میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہماری کافی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں, جن کے گھر بسنے والے ہیں.
آپ یہ ٹریک استعمال کریں, آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. بالکل انشاءاللہ کبھی تکلیف نہیں آئے گی. اسی کے ساتھ ساتھ خوبصورت میسج تو آپ نے اتنا زبردست دے ایک دیا میسج ناظرین اور کو. دوں گا, بالکل فرمائیے. جتنا خوش رہیں گے آپ دوائیوں سے دور رہیں گے. بالکل جتنا خوش رہیں گے دوائیوں سے دور رہیں گے. حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں اور آپ نے مسکراتے صبح کی اور زینت بڑھا دی. بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی لے تو پھر ملاقات ضرور. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ. اللہ حافظ.